Assalamu alaikum, students of class 6. This is your SST top line SST book, and in this lecture I will explain you chapter number 1, human rights. In this chapter you will learn about what are human rights, why these human rights are important for the human beings, and what rights are included in the human rights. میں آپ کو اس چیپٹر میں ایکسپلین کروں گی کہ ہیومن رائٹس کیا ہیں، ہیومن رائٹس کن کن لوگوں کو حاصل ہوتے ہیں، ان انسانی حقوق سے لوگوں کو، انسانوں کو کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گی واٹ آر ہیومن رائٹس۔ ہیومن رائٹس ہیں کیا؟ ہیومن رائٹس آر دا بیسک رائٹس اینڈ فریڈم دیٹ بلانگس ٹو ایوری پرسن ان دا ورلڈ فرام برتھ انٹل ڈیتھ. These rights are applied regardless of where you are from, where you believe or how you choose to live, and regardless of race, religion, nationality, ethnicity اور status. یہ انسانی حقوق دنیا میں رہنے والے ہر ایک شخص کو حاصل ہوتے ہیں، اور یہ حقوق پیدائش سے لے کر وفات تک ہر انسان کو حاصل ہوتے ہیں، بغیر کسی امتیاز کے، فرق کے کہ وہ کس نسل سے، کس قوم سے، کس مذہب سے، کس عقیدے سے یا پھر کس اسٹیٹس سے تعلق رکھتا ہے، کیا سوچتا ہے، کہاں رہتا ہے۔ ان تمام چیزوں سے بالا تر ہو کر یہ انسانی حقوق دنیا میں رہنے والے ہر ایک شخص کو حاصل ہوتے ہیں۔ انسانی حقوق میں کون کون سے حقوق شامل ہیں، کون سے حقوق آتے ہیں؟ These human rights includes the rights to life and liberty. اس میں زندہ رہنے کا حق، شخصی آزادی کا حق، freedom from slavery and torture، غلامی اور تشدد سے آزادی کا حق، یعنی کوئی آپ پر بلا وجہ تشدد نہیں کر سکتا، آپ کو غلام نہیں بنا سکتا، آپ کو آزادی حاصل ہے کہ آپ آزادی سے رہیں اور کسی کا تشدد برداشت نہ کریں۔ فریڈم آف اوپینین اینڈ ایکسپریشن، اپنی رائے کا اظہار کرنے کا حق اور اپنے خیالات کا اظہار کرنے کا حق ہر انسان کو حاصل ہوتا ہے۔ دا رائٹ ٹو ورک اینڈ ایجوکیشن، کام کرنے کا حق، ایجوکیشن کا حق، رائٹ ٹو ایسوسیشن، جماعت سازی کا حق حاصل ہوتا ہے، اینڈ رائٹ ٹو پیسفل اسمبلی، اور اسمبل ہونے کا حق، اجتماع یا جلوس کرنے کا حق، حکومت میں پارٹیسپیٹ کرنے کا حق۔ یہ تمام اینڈ مینی مور، اور بہت سارے اس طرح کے حق ہیں جو ہر ایک انسان میں، دنیا میں رہنے والے ہر ایک انسان کو اس کی پیدائش سے لے کر موت تک حاصل ہوتے ہیں۔ These human rights are important for the now why these human rights are important for the human beings، یہ انسانی حقوق لوگوں کے لیے، انسانوں کے لیے کیوں ضروری ہیں؟ These are important to protect people against abuse by those who are more powerful. وہ لوگ جو زیادہ پاورفل ہیں لوگوں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، ان پر تشدد کر سکتے ہیں، ان کو غلام بنا سکتے ہیں۔ ایسے پاورفل لوگوں سے دیگر لوگوں کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے یہ انسانی حقوق فراہم کیے جاتے ہیں، اور اٹ از آلسو امپورٹنٹ فار پیس، جسٹس اینڈ فریڈم امنگ دا نیشنز۔ اب ہم دیکھتے ہیں جیسے کہ پرانے وقتوں میں جو پاورفل لوگ تھے وہ جس طرح کا چاہتے سلوک دیگر لوگوں کے ساتھ کرتے، جبکہ دیگر لوگوں کو تمام حقوق اس طرح کے حاصل نہیں ہوتے تھے۔ ان تمام انسانی حقوق کے لیے کن کن لوگوں نے کیا کیا کام کیے؟ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں مذہب اسلام کی۔ اسلام سب سے پہلا اور واحد مذہب ہے جس نے سب سے زیادہ انسانی حقوق کے لیے فورس کیا۔ اسلام سے پہلے چھوٹی بچیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، خواتین کو کسی قسم کا کوئی حق حاصل نہیں ہوتا تھا، اور عربی کو عجمی پر فوقیت حاصل ہوتی تھی، کالے، گورے اور امیر غریب میں امتیاز کیا جاتا تھا، فرق کیا جاتا تھا، جبکہ اسلام نے ایسے تمام امتیازات کو رد کر دیا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں دیگر لوگوں کے حقوق کی رسپیکٹ کرنے کا درس دیا۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آخری خطبے میں فرمایا کہ کسی عربی کو عجمی پر اور عجمی کو عربی پر، کسی کالے کو گورے پر اور گورے کو کالے پر کسی بھی قسم کی کوئی فوقیت حاصل نہیں۔ اس طرح آپ نے بتا دیا کہ تمام انسان برابر ہیں اور تمام انسانوں کے حقوق بھی برابر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی پیروی کرتے ہوئے چاروں خلفائے راشدین نے بھی انسانی حقوق کے لیے کام کیا۔ حضرت عمر فاروق جو کہ دوسرے خلیفہ تھے، ایک بار ان کے پاس شکایت آئی کہ ان کے وقت کا جو گورنر ہے وہ اپنے لوگوں کے ساتھ غلامانہ سلوک کرتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو وارن کیا اور یہ الفاظ لکھے، since when have you enslaved the people، تم نے کب سے لوگوں کو غلام بنایا they were free when their mothers gave birth to them، یہ تو اس وقت سے آزاد ہیں جب یہ اپنی ماؤں کی گود میں آئے۔ These lines was picked up in Europe
many centuries later when the concept of human rights started developing there. ان الفاظ کو بہت صدیوں کے بعد یورپ پہ اٹھایا گیا جب وہاں پر ہیومن رائٹس کا کانسیپٹ پروان چڑھا. اسی طرح سے سائرس دا گریٹ ہو رولڈ پرشیا فرام 559 بفور کرسٹ ٹو 530 بفور کرسٹ. حضرت سائرس دا گریٹ جنہوں نے یہ وہ شخص تھے جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 559 اور سے لے کر 530 تک حکومت کی. یہ جن علاقوں کو فتح کرتے وہاں پر لوگوں کو مذہبی آزادی حاصل ہوتی. کچھ قرآن کے مبصرین کا کہنا ہے کہ سائرس دا گریٹ در حقیقت وہ شخص ہے جن کا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی سورہ کہف میں ذوالقرنین کے نام سے ذکر کیا ہے. اسی طرح سقراط وائز مین آف اینشینٹ گریس قدیم یونان کا ایک عقلمند شخص سقراط ٹاٹ پیپل ٹو آسک کوشچن. اس نے لوگوں کو کوشچن کرنے کے لیے اپنے رولرز کا اپنے حکمرانوں کا احتساب کرنے کی تعلیمات دیں جس پر اس کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا. فریڈم آف ایکسپریشن اسی کا کانسیپٹ ہے جو کہ ہیومن رائٹس کا حصہ ہے. اسی طرح سے روسو فیمس فرینچ فلاسفر اسٹارٹ ون آف ہز بک ان 1762 AD ود دا لائنس. روسو نے بھی جو ہے وہ اپنی ایک کتاب کا آغاز ان لائنس سے کیا. مین ور بورن فری بٹ دے آر ان چینس ایوری ویئر. انسان آزاد پیدا ہوا لیکن اب وہ ہر طرف زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے. اسی طرح سے نارتھ امریکہ کے لوگوں نے انہی انسانی حقوق کی بنیاد پر گریٹ برٹن سے آزادی کا مطالبہ کیا. فرانس کے لوگوں نے بھی انہی انسانی حقوق کی بنیاد پر 20th سینچری کے آغاز میں اپنے بادشاہ کے خلاف بغاوت کا اعلان کیا. پاکستان بھی انہی انسانی حقوق کی بنیاد پر وجود میں آیا. قائد اعظم محمد علی جناح انسانی حقوق کو بہت زیادہ اہمیت دیتے تھے اور ان کا یہ کہنا تھا کہ مسلمانوں کے پاس ایک ایسی ریاست ہونی چاہیے جہاں وہ اپنے مذہب پر آزادانہ پریکٹس کر سکیں. ان کی بہن فاطمہ جناح محترمہ فاطمہ جناح بھی ہیومن رائٹس کی سپورٹرز تھیں اور انہوں نے ایوب خان پریزیڈنٹ ایوب خان جو ایک ڈکٹیٹر تھا اس کے خلاف لوگوں کو لیڈ کیا ڈیموکریسی کے اسٹرگل کے لیے. ناؤ یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس کا عالمی اعلان. دا یونائٹڈ نیشن از این انٹرنیشنل آرگنائزیشن. اٹ واز فاؤنڈ ان 1946 AD ٹو پروموٹ پیس بٹوین دا نیشنز ان دا ورلڈ. یونائٹڈ نیشن ایک انٹرنیشنل بین الاقوامی تنظیم ہے جو کہ 1946 میں آفٹر سیکنڈ ورلڈ وار بنائی گئی قائم کی گئی پیس پروموٹ کرنے کے لیے اقوام کے درمیان. اس کے ممبر کنٹریز کا یہ کہنا تھا کہ جب تک دنیا میں تمام لوگوں کو بنیادی حقوق حاصل نہیں ہوں گے تب تک پوری دنیا میں امن قائم نہیں کیا جا سکتا. لہٰذا ان 1948 AD the member countries of the UN agreed upon list of about 30 human rights called the Universal Declaration of Human Rights. لہٰذا 1948 میں تمام ممبر کنٹریز متفق ہوئے 30 ہیومن رائٹس پر جس کو یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس کہا جاتا ہے. یہ ایک امپورٹنٹ ڈاکیومنٹ ہے جس کے مطابق دنیا میں رہنے والے تمام لوگوں کو یہ تمام حقوق حاصل ہیں. ان حقوق کے مطابق دا رائٹ ٹو لائف تمام لوگوں کو زندہ رہنے کا, لائبرٹی اینڈ سیکیورٹی آف اے پرسن زندہ رہنے کا, شخصی آزادی کا اور تحفظ حاصل کرنے کا حق حاصل ہے. دا رائٹ ٹو فریڈم فرام آربیٹری اریسٹ ٹو a fair trial to be presumed innocent until proven guilty, to freedom from interference with the privacy of one's home and correspondence. یعنی کہ جب تک کوئی شخص ملزم ہے اس پر فرد جرم عائد ہے لیکن جرم ثابت نہیں ہو سکا تب تک وہ انوسنٹ ہے. اس پر کسی بھی قسم کا کوئی تشدد نہیں کیا جائے گا جب تک کہ اس پر کوئی جرم ثابت نہ ہو جائے. اس کے علاوہ ہر شخص اپنی پرائیویسی قائم رکھنے کا ہر شخص کو حق حاصل ہے. اس کی گھریلو زندگی میں کسی قسم کی کوئی انٹرفیئرنس نہیں کی جا سکتی اور نہ ہی اس کی خط و کتابت میں کسی قسم کا کوئی انٹرفیئر کیا جا سکتا ہے. دا رائٹ ٹو فریڈم آف موومنٹ اینڈ ریزیڈنس ہر ایک شخص کو آزادی ہے کہ وہ جس ملک میں یا جس علاقے میں جس شہر میں رہتا ہے موومنٹ کر سکے, نقل و حرکت کر سکے اور کہیں بھی رہائش اختیار کر سکے, ازائلم پناہ لے سکے, نیشنلٹی قومیت حاصل کر سکے. دا اونرشپ آف پراپرٹی اور پراپرٹی رکھنے کا, جائیداد رکھنے کا حق حاصل ہے. دا رائٹ ٹو فریڈم آف تھاٹ سوچ کا حق حاصل ہے. کانشنس, ریلیجن, اوپینین اینڈ ایکسپریشن اس کے علاوہ کسی بھی قسم کا عقیدہ رکھنے کا, کسی بھی مذہب پر عمل کرنے کا, اپنی رائے کا اظہار کرنے کا, اپنے خیالات کا اظہار کرنے کا. ٹو ایسوسیشن
جماعت سازی کا پیسفل اسمبل ہونے کا یعنی کہ جلسے یا پھر اجتماعات کرنے کا پیسفل حق حاصل ہے. اینڈ پارٹیسپیشن ان گورنمنٹ اور گورنمنٹ میں پارٹیسپیشن کرنے کا. ٹو سوشل سیکیورٹی کے لیے. ٹو ورک کام کرنے کا. ریسٹ اینڈ اسٹینڈرڈ آف لیونگ. ایجوکیٹ فار ہیلتھ اینڈ ویل بینگ خوشحال زندگی گزارنے کے لیے. علاج معالجے کے لیے اچھا معیار زندگی حاصل کرنا بھی ہر شخص کا حق ہے. دا رائٹ ٹو ایجوکیشن اینڈ پارٹیسپیشن ان سوشل لائف آف ونس کمیونٹی. کسی کمیونٹی میں سوشل لائف میں پارٹیسپیٹ کرنا اور ایجوکیشن کا حق بھی ہر شخص کو حاصل ہے. ایمنسٹی انٹرنیشنل is another well-known organization working for human rights in the world. ایمنسٹی انٹرنیشنل ایک اور مشہور آرگنائزیشن ہے جو کہ پوری دنیا میں انسانی حقوق کے لیے کام کرتی ہے. برٹش لائر پیٹر بینسن اسٹیبلش اٹ in 1961 AD. ایک برٹش لائر نے پیٹر بینسن نے اس کو 1961 میں قائم کیا. دا ہیڈ کوارٹر آف ایمنسٹی انٹرنیشنل آر ان لندن. اس کا ہیڈ کوارٹر لندن میں ہے. Amnesty International works for those people who have been imprisoned because of their religious or political beliefs. وہ لوگ جو اپنے مذہبی اور پولیٹیکل یعنی کہ سیاسی عقائد کی بنا پر قید کر دیے جاتے ہیں. یہ آرگنائزیشن ان لوگوں کے لیے کام کرتی ہے. دا آرگنائزیشن آلسو ورکس فار دا پروموشن آف دا یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس. اس کے علاوہ یہ یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس کے لیے کی پروموشن کے لیے یا فروغ کے لیے بھی کام کرتی ہے. ناؤ تھریٹ ٹو ہیومن رائٹس یعنی کہ ہیومن رائٹس کو کیا خطرات لاحق ہیں. On 11 September 2001, 2 passenger jet planes struck the Twin Tower of the World Trade Center in threats to human rights. انسانی حقوق کو لاحق خطرات. On 11 September 2001, 2 passenger jet planes struck the Twin Tower of the World Trade Center in New York. 11 سپٹمبر 2001 کو 2 پیسنجر جیٹ پلینز ٹکرائے ٹوئن ٹاور سے جو کہ نیو یارک میں تھا. نیئرلی 3000 پیپل ور کلڈ جس میں 3000 لوگ مارے گئے. دس انسیڈنٹ از کالڈ 9/11. اس واقعے کو 9/11 کہا جاتا ہے. دا یونائٹیڈ اسٹیٹ ڈیسائیڈیڈ دیٹ اٹ واز دا ورک آف اے ٹیررسٹ آرگنائزیشن اینڈ ڈیسائیڈیڈ اے وار آن ٹیررزم. یونائٹیڈ اسٹیٹس نے ڈیسائیڈ کیا کہ یہ کام کسی ٹیررسٹ آرگنائزیشن کا ہے اور اس نے اعلان کر دیا دہشت گردی کے خلاف جنگ کا. ٹیررزم از اے کرائم ڈیفائنڈ ایز. ٹیررزم ایک جرم ہے جس کو ڈیفائن کیا جاتا ہے دا یوز آف وائلنس ان آرڈر ٹو کریٹ فیئر امنگ سٹیزنس. طاقت کا استعمال کرنا لوگوں کو خوفزدہ کرنے کے لیے. یوزلی وین سم ون از اکیوزڈ آف ٹیررزم جب کوئی شخص ملزم ہوتا ہے یا جرم مورد الزام کسی شخص کو ٹھہرایا جاتا ہے ہی اور شی ہیز ٹو بی ٹریلڈ ان اے کورٹ اینڈ پنشڈ اکارڈنگ ٹو لا. ان لوگوں کی آزمائش کی جاتی ہے یا تحقیقات کی جاتی ہے اور پھر قانون کے مطابق ان کو سزا دی جاتی ہے. civilized countries accept that anyone who is tried in a court of law should have certain human rights. تمام civilized countries کا یہ ماننا ہے کہ جب تک کوئی بھی انسان کورٹ میں پیش ہوتا ہے اس کی تحقیقات کی جا رہی ہوتی ہیں تو اس کو کچھ انسانی حقوق حاصل ہوتے ہیں. فار انسٹانس an accused must be regarded an innocent until the court decided that he or she is guilty. جب تک کہ کورٹ اس بات کا فیصلہ نہ کر لے کہ وہ گناہ گار ہے یا مجرم ہے تب تک اس کو معصوم سمجھا جائے گا اور اس پر کسی قسم کا کوئی تشدد نہیں کیا جائے گا. he or she cannot be tortured. تشدد نہیں کیا جائے گا. and must be treated with respect and dignity throughout the trial. اور تمام آزمائش کے دوران یا تحقیقات کے دوران اس کے ساتھ اس کی رسپیکٹ کی جائے گی اور عزت و احترام کا سلوک کیا جائے گا. Most of these human rights, however, become null and void when the US started its war on terrorism. لیکن ان تمام انسانی حقوق کو نظر انداز کر دیا گیا جب US نے ٹیررزم کے خلاف جنگ کا اعلان کیا یا ٹیررزم کے خلاف جنگ شروع کی. The US believes that it was fighting a war, therefore it attacked government and people who were suspected of being involved in terrorism. وہ اس US نے ان تمام گورنمنٹس اور لوگوں پر اٹیک کر دیا جو کہ اس کی نظروں میں مشکوک تھے اور ٹیررزم میں انوالو تھے. افغانستان اینڈ عراق ور اٹیکڈ سون آفٹر 9/11. عراق اور افغانستان پر 9/11 کے بعد حملہ کر دیا گیا. Thousands of people were abducted from Muslim countries including Pakistan. کئی ہزار لوگ مسلم ممالک سے اغوا کر لیے گئے یہاں تک کہ پاکستان بھی اس میں شامل تھا. They were taken to secret prisons. ان کو ذاتی جیلوں میں لے جایا گیا including one of the island of گوانتانامو بے.
ان ساؤتھ امریکہ میں گوانتا نامو بے کے نام سے ایک جزیرہ ہے، وہاں پر بھی کچھ لوگوں کو لے جایا گیا. where they were often kept in cages as if they were animals. وہاں پر ان کو پنجروں میں قید کر کے رکھا گیا جیسے کہ وہ جانور ہوں. زیادہ تر لوگوں پر تشدد کیا گیا. they were often tortured and were denied the human rights which must be given to prisoners. اس میں بہت سے لوگوں کو اکثر لوگوں کو ٹارچر کیا گیا، تشدد کا نشانہ بنایا گیا اور ان تمام انسانی حقوق کو رد کیا گیا جو کہ قیدیوں کو حاصل ہوتے ہیں. This situation has alarmed the supporters of human rights across the world. پوری دنیا میں اس چیز سے جو ہیومن رائٹس کا دفاع کرنے والے لوگ تھے ان کے لیے یہ صورتحال بہت زیادہ الارمنگ تھی. Even among the allies of US, Great Britain did not like the term war on terrorism. جبکہ خود US کا اتحادی برطانیہ اس کے نزدیک بھی یہ جو ٹرم ہے، اصطلاح ہے وار آن ٹیررزم، یعنی کہ دہشت گردی کے خلاف اس کی مذمت کی برطانیہ نے. بیکاز اٹ بلیو دیٹ ٹیررزم شوڈ بی ٹریٹڈ ایز اے کرائم اینڈ ناٹ ایز اے وار. برطانیہ کا کہنا تھا کہ ٹیررزم کو ایک جرم کے طور پر ٹریٹ کیا جانا چاہیے، نہ کہ ایک جنگ کے طور پر. پیپل وانٹ ٹو اسٹاپ ٹیررزم اینڈ دے وڈ لائک ٹیررسٹ بی پنشڈ. لوگ چاہتے ہیں کہ دہشت گردی کا خاتمہ ہو اور ٹیررسٹ کو سزا دی جائے. However, they also want to protect human rights. لیکن اس کے علاوہ وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ ہیومن رائٹس کا خیال رکھا جائے. Today, human rights are being violated on two different fronts. On the one hand, terrorists are taking innocent lives. آج کے دور میں انسانی حقوق کو دو طرح کے خطرات لاحق ہیں. آن دا ون ہینڈ ایک طرف ٹیررسٹ آر ٹیکنگ انوسنٹ لائفز. ٹیررسٹ دہشت گرد پرامن زندگیاں گزار رہے ہیں. وائل آن دا ادر ہینڈ دوسری طرف دا US war on terrorism is abolishing many of the rights which have become important for modern civilizations. US کی ٹیررزم کے خلاف جنگ نے بہت سے ایسے انسانی حقوق کو رد کیا جو کہ ماڈرن سویلائزیشن سوسائٹیز کے لیے ضروری ہے. The world needs to find new solutions in order to ensure the dignity of life, honor and property of the people. اب دنیا کو ضرورت ہے کہ وہ نئے سولوشنز، نئے ذریعے تلاش کرے لوگوں کی جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے. It needs new ways for restoring peace. جس کے لیے نئے پیس کو ریسٹور کرنے کے لیے، پروموٹ کرنے کے لیے نئے راستوں کی تلاش کی ضرورت ہے. ہیومن رائٹس ان دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان. ہیومن رائٹس انسانی حقوق پاکستان کے آئین میں. کانسٹیٹیوشن از این امپورٹنٹ ڈاکیومنٹ ان اینی کنٹری. کانسٹیٹیوشن آئین کسی بھی ملک کا ایک اہم ڈاکیومنٹ ہے، یا یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اٹ از سپریم لا آف اینی کنٹری. کسی بھی ملک کا سب سے بڑا قانون. اٹ از اے سیٹ آف لاز دیٹ ٹیلز دا گورنمنٹ ہاؤ ٹو رول. یہ قوانین کا سیٹ ہے جس میں بتایا جاتا ہے کہ گورنمنٹ کو کیسے رول کرنا ہے. دا پریزنٹ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان واز ڈیولپ ان 1973 AD. پاکستان کا موجودہ آئین 1973 میں بنایا گیا. According to this constitution, the following rights should be available to all citizens. اس پاکستان کے اس آئین کے مطابق تمام سٹیزنز کو جو حقوق فراہم کیے گئے ہیں وہ یہ ہیں. The right to safe life, safety of life. انسانی it is the responsibility of the government of Pakistan to protect the lives of citizens. پاکستان کی گورنمنٹ کا یہ فرض ہے یا رسپانسبلٹی ہے، ذمہ داری ہے کہ پاکستان کے تمام شہریوں کی زندگی کو تحفظ فراہم کرے. دا رائٹ ٹو پرسنل لائبرٹی، شخصی آزادی کا حق. دا رائٹ ٹو جسٹس، انصاف کا حق. دا رائٹ ٹو ڈگنیٹی، عزت و احترام کے ساتھ زندگی گزارنے کا حق. دا رائٹ آف موومنٹ، نقل و حرکت کرنے کا حق. دا رائٹ ٹو پروفیشن، کسی بھی قسم کا روزگار حاصل کرنے کا حق. دا رائٹ ٹو ایکسپریشن، اپنے خیالات کا اظہار کرنے کا حق. دا رائٹ ٹو آنر شپ، ایوری سٹیزن از فری ٹو اون پراپرٹی تھرو پرچیز، گفٹ اور انہیریٹنس. کسی بھی شخص کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ پراپرٹی پرچیز کر سکے، گفٹ یا ورثے میں ملی ہوئی پراپرٹی رکھنے کا حق حاصل ہے. دا رائٹ ٹو ایکویلٹی، برابری کا حق. یہ تمام حقوق پاکستان کے کانسٹیٹیوشن میں تمام شہریوں کو ایک ہی بنیاد پر دیے گئے ہیں.